اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء رمضان کے ساتھ میں ہوں بلال اقبال چشتی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ریاکاری کے نقصانات، ریاکاری کا وبال، اس کی صورتیں اور اس کا انجام۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھاتے ہیں عبادت اس لیے کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پس جو بندہ امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق انسان کے دل اور نیت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا ادراک بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا، مگر جو ریاکار ہوتا ہے وہ اپنے اس کام سے، ریاکاری سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کی نیت میں کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے ہر بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کا عمل دیکھ کر اس پر ریاکاری کا حکم لگائے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل اور نیت سے ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو اور نیت کو صاف کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا دل دیکھتا ہے، اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے، اعمال دیکھتا ہے، شکلیں اور صورتیں، افعال وہ نہیں دیکھتا۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ریاکار، اپنے آپ کو عبادت گزار کہلوانے کے لیے، اس لیے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری اخلاص کی ضد ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہر بندہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرے، یہ اخلاص ہے۔ اور ایک اخلاص کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو اس کے دل میں چل رہا ہے وہی اس کے ظاہر سے ظاہر ہو، وہ اخلاص ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی سب سے پہلی صورت، جو سب سے خطرناک صورت ہے، وہ منافقین کی ہے، کہ جن کے دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، انہوں نے صرف اوپر سے بظاہر کلمہ پڑھا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر نور ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ریاکاری کی صورت ہے کہ جو اس کے اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، باطن میں ہوتا ہے، وہ اس کے ظاہر میں نہیں ہوتا، یعنی باطن ظاہر کے مخالف ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اور ایک اخلاص کی نیت یہ کی گئی ہے، اخلاص کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جتنا باطن سچا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اتنا ہی بندہ اخلاص کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہوگا۔ اسی طرح ریاکاری کی دوسری صورت ہے جسمانی ریاکاری۔ مثلاً بندہ اپنے ظاہری جسم سے ریاکاری کا اظہار کرے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس کے اندر اکڑ ہو، تکبر ہو۔ اسی طرح دوسری ایک قسم ہے، تیسری ریاکاری کی قسم ہے، ریاکاری کی ایک تیسری قسم ہے لباس سے، واضح قطع سے ریاکاری کرنا، ریاکاری کا اظہار کرنا۔ عمدہ لباس پہنا ہوا تاکہ لوگ اسے بڑا کہیں، اسے چودھری کہیں، اسے کوئی نہ کوئی بڑے لقب کے ساتھ لوگ اسے پکاریں، یہ ریاکاری کی ایک
تیسری قسم ہے کہ لباس سے وضع قطع سے کے ذریعے ریاکاری کرنا، اور ایک قسم ہے قولی ریاکاری جو کہ علماء حضرات کے اندر پائی جاتی ہے، حفاظ کرام کے اندر پائی جاتی ہے۔ عموماً یہ قسم دینداروں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو قرآن کو یاد کرنے، احادیث و آثار کو یاد کرنے کے اندر ان کے اندر ریا والا شبہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح وعظ و نصیحت کے اندر بھی ریاکاری کا شبہ پایا جاتا ہے کہ جن کا شعبہ یہ ہوتا ہے وعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، احادیث و آثار یاد کرنا، حفظ کرنا، تو اکثر دینداروں کے اندر یہ قولی ریاکاری کی قسم پائی جاتی ہے۔ اور محراب و منبر کے وارث، تحریر و تالیف کے جو وارث ہیں، ان کے اندر بسا اوقات یہ قسم پائی جاتی ہے کہ وہ اکثر ایسے ہیں مصنف و تحریر و تالیف کے وارث کہ جو پیشہ ور نظر آتے ہیں، ریاکاری کی اس نوعیت کے اندر وہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری ایک عملی ریاکاری ہے کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے ریاکاری کرے، وہ اس طرح کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہو اور اس کا دھیان کہیں اور ہو، جو رب کی بارگاہ میں ہے اور دل کے اندر، دماغ کے اندر کوئی اور چل رہا ہے، اپنے عمل سے روزہ دار ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہے، تو یہ عملی ریاکاری ہے۔ اسی طرح ایک ریاکاری کی بہت باریک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر اپنی مذمت کرے، اپنے آپ کو کوسے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں ناچیز ہوں، اس طرح کی اپنے آپ کو حقیر کہے، تو یہ بہت ہی باریک ایک ریاکاری کی صورت ہے، جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریاکاری کا جو ہے وہ اثرات اس کے اندر مرتب ہوتے ہیں کہ بظاہر تو اپنی حقارت کر رہا ہے، وہ اپنی جو ہے تذلیل کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ نیت ہو اس سے کہ میں اپنی حقارت بیان کروں گا، اپنے آپ کو نیچا بیان کروں گا لوگوں میں بیٹھ کر کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں ناچیز ہوں، تو حالانکہ اس کے دل کے اندر یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے لوگ میری اس نیت کو، اس فعل کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا عاجز انکساری والا کہیں، تو یہ بہت ہی باریک ایک ریاکاری کی صورت ہے۔ اس سے بھی ایک باریک صورت ریاکاری کی یہ پائی جاتی ہے کہ بندہ بظاہر اپنی نیکیوں کو چھپائے، بظاہر اپنی نیکیوں کو چھپا رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہو، یہ طلب ہو کہ یہ میری نیکی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، پرہیزگار کہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی ریاکاری کی مذمت کی گئی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ریاکاری کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اے لوگوں، مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، شرک اصغر یعنی سب سے چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ریاکاری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام ایک دفعہ بیٹھے تھے اور دجال کا ذکر کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز سے آگاہ نہ کروں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ضرور آگاہ فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ بندہ ریاکار ہو، ریاکاری کرے، وہ شرک اصغر ہے۔ ریاکاری کو شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو، نماز کی حالت میں کھڑا ہو، اور نماز کی حالت میں کھڑا ہو کر
جو رکوع و سجود رب کی بارگاہ میں کر رہا ہو، لیکن اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ چل رہا ہو کہ مجھے کوئی اور دوسرا نمازی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی اور نمازی دیکھ رہا ہے، تو اس دوسرے نمازی کو دیکھنے کی وجہ سے، اس دوسرے نمازی کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، رکوع و سجود خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس چیز کا تمہارے اوپر خوف ہے، واضح شرک کا خوف نہیں، واضح شرک کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے اوپر خوف نہیں تھا، لیکن اس شرک اصغر سے بچنے کی تلقین بھی فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما اعلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ قیامت والے دن فرشتے ایک مور شدہ نامہ اعمال کا رجسٹر لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، یا باری تعالیٰ یہ تیرے فلاں بندے کے نامہ اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پھینک دو، اور جس کے یہ اعمال ہیں اسے بھی جہنم رسید کر دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہمیں تو اس نامہ اعمال کے اندر، اس رجسٹر کے اندر خیر ہی خیر، بھلائی نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کے اندر خیر ہے، نیک اعمال ہیں سارے، لیکن اس نے جو نیک اعمال کی ہیں میری رضا کے لیے نہیں کی، تو میں رب العزت وہی اعمال قبول کرتا ہوں جو میری رضا کے لیے کیے جائیں، اس لیے وہ نامہ اعمال اس کے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ جو ریاکار ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندے کے پاس ہتھیلی ہے، اس کے اندر پتھر پڑے ہیں، اور وہ لے کر بازار جاتا ہے، اس کے نزدیک وہ ہیرے ہیں، تاکہ وہ ان ہیروں کو بیچے اور ان کے بدلے میں کوئی ساز و سامان خریدے۔ حالانکہ جب وہ بازار پہنچتا ہے تو دنیا دار اسے بتاتے ہیں کہ یہ تو پتھر ہیں، تو وہ جس طرح شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، یہی مثال ریاکار کی ہے کہ جب وہ اپنا نیکیوں سے بھرا نامہ اعمال والا رجسٹر لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تیرے نامہ اعمال جو ہیں میری رضا کے لیے نہیں تھے، آج جا انہی لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تو میری عبادت کرتا تھا، جن کے سامنے تو اپنا پارسا بننے کے لیے میری عبادت کرتا تھا، جا آج انہی سے ان کا اجر طلب کر۔ تو کیا ان کے پاس تمہارے ان نامہ اعمال کا اجر ہے؟ تو ذرا غور کریں کہ کس قدر بندہ شرمندہ ہوگا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت بندہ مسلمان کو، بندہ مومن کو، کہ جب اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوگا کہ آج اپنے یہ ساری نیکیاں یہ لے جا انہی لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تو میری عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ریاکاری کے سبب بندہ مومن کے سارے نامہ اعمال جو ہیں وہ جہنم کی نظر کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو کہ مجھے تمہارے اوپر شرک خفی کا زیادہ خوف ہے، جو تمہارے اندر چیونٹی کی چال سے بھی باریک سرایت کرتا ہے۔ جس طرح شیطان انسان کے جسم کے اندر خون جس طرح لوگوں کے اندر گردش کرتا ہے، اس طرح سرایت کرتا ہے، اسی طرح یہ شرک خفی کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے کہ یہ اس طرح انسان کے اندر، بندہ مومن کے اندر رچ بس جاتی ہے کہ اسے پتہ تک نہیں معلوم ہوتا، نماز میں اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، حالانکہ اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس وادی سے پناہ عطا فرما۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی وادی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جہنم کی سب سے گہری وادی ہے جس کے اندر ریاکاروں کو پھینکا جائے گا، اور یہ اتنی
عذاب کے لحاظ سے سخت وادی ہے کہ اس سے جہنم خود ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اتنی شدید سخت عذاب والی یہ وادی ہے۔ اور ایک زائد تھا، وہ ایک بادشاہ کا مہمان ہوا، تو بادشاہ نے جب کھانا پیش کیا تو وہ آدھا کھانا کھا کر اٹھ کر وہ چلا گیا اور جا کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر جب گھر گیا تو گھر جا کر اس نے دوبارہ کھانا طلب کیا گھر والوں سے، تو اس کے بیٹے نے اسے کہا، ابا جان کہ آپ نے تو دعوت کھا کے آئے ہیں، بادشاہ کے گھر سے آئے ہیں، تو آپ نے وہاں کھانا نہیں کھایا؟ تو باپ نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی تھی، وہاں مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں کھانا کھاتا رہوں، اور حالانکہ میں نمازی ہوں، پرہیزگاری ہوں، تو میں کھانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دوں؟ تو لوگوں کی اس ملامت کے ڈر سے میں نماز کی طرف راغب ہو گیا اور کھانا چھوڑ دیا، تو اب مجھے طلب ہے کہ میں کھانا دوبارہ کھاؤں۔ تو بیٹے نے بڑی اچھی بات کی، بیٹے نے کہا کہ والد محترم پھر آپ کو نماز بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے، کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کھانا دوبارہ طلب کر رہے ہیں تو نماز بھی دوبارہ پڑھیں، جو آپ نے پہلے پڑھی ہے وہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے پڑھی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں پڑھی ہے۔ ریاکاری ایک ایسا موذی مرض ہے کہ اس سے ہر بندہ مسلمان آج کل کے دور کے اندر، میرا ابو منبر کے وارث بھی، دینی مدارس کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے، جس سے بچنا بہت ہی ضروری ہو چکا ہے۔ بندے مومن کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ پہلے نمبر پہ تو مسلمان کو عبادت کرنے کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اگر بندہ مومن نماز کی طرف، عبادت کی طرف، نیکیوں کی طرف آ جائے تو پھر اسے اس طرح شرک اصغر یعنی اس ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، غرور تکبر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ مومن کو چاہیے کہ اس شیطانی وار سے بچتے ہوئے خالصتاً اپنے دل و دماغ کو، نیت کو صاف اور پاکیزہ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تاکہ قیامت والے دن اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ اپنی نیکیوں کا سارا جسٹ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو تاکہ اس کی نیکیاں قیامت والے دن قبول ہو سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن بعد روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں حاصل ہوگا، یعنی انہوں نے دنیا کے اندر بھوک اور روزے رکھ کر بھوک اور پیاس ہی برداشت کی ہے، انہیں کوئی اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ ان کی ریاکاری ہوگی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ روزہ دار ہیں تو کہہ دیں ہاں میں روزے سے ہوں، یہ کہنا کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نیک عمل شروع کیا خلوص نیت کے ساتھ، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا، درمیان میں اگر ریاکاری آ گئی تو اس کو، نیک عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ریاکاری والے اس شبہ کو، اس بیماری کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ نیک اعمال کو چھوڑ دیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر خالصتاً اپنی رضا کے لیے ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔